ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. اب اجازت ہے جی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم. حضرات علماء کرام اور حفاظ اعظام، آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان کرنا یا کچھ کہنا، اپنی معروضات پیش کرنا، یہ انتہائی اہم اور نازک مسئلہ ہے. در حقیقت آپ حضرات کو کچھ بتانے یا سمجھانے کی غرض سے یہ باتیں عرض نہیں کی جا رہی ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیا جائے کہ ہمارے ذہن میں ایک سبق ہے اور وہ سبق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس میں جہاں کہیں کوتاہی ہو، غلطی ہو، آپ حضرات اس کی تنبیہ کریں گے تو ہمارے لیے آسانی اور صحیح رخ پر چلنے کی راہ ہموار ہو جائے گی. اور یہ باتیں اول میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے اور ہم سب لوگ مل کر محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ متحد ہو کر شریعت کا جو تقاضا ہو، وقت کا جو تقاضا ہو، اس تقاضے کے مطابق عمل کر سکے تاکہ ہم بھی راہ حق پر رہیں اور دوسرے لوگ بھی راہ حق پر رہ سکیں. قرآن مجید کی جو آیت ہم نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے وہ اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ سب آپ حضرات کے سامنے ہے. آپ حضرات اس سے پوری طرح واقف ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور بھلائی کا حکم کرے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اور برائیوں سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ جو ہیں کامیاب. سب سے پہلی چیز اس آیت میں جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے سب کو نہیں دی ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ نے سب کے حوالے نہیں کیا، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ سب لوگ کام کریں، اس لیے کہ مختلف ذہن اور مختلف سوچ اور مختلف فکر کے لوگ ہیں. سب کی سمجھ ایک جیسی نہیں ہوتی، سب کا دماغ ایک جیسا نہیں ہوتا، سب کا علم ایک جیسا نہیں ہوتا، سب کی فہم ایک جیسی نہیں ہوتی. تو پھر سب پر ذمہ داری ڈالنے کے بعد سب کے لیے کرنا لازم ہوتا ہے، اور جو نہ کرے وہ گنہگار ہوگا. سب پر ذمہ داری آنے کا مطلب ہوتا ہے کہ فرض عین ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سب پر نہیں ڈالی، اس لیے کہ
ہر کس و ناکس اگر یہ چاہے کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور معروفات کا حکم کرے اور منکرات سے روکے، تو اول تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ معروف ہے کیا چیز اور منکر ہے کیا چیز، خیر ہے کیا چیز، ورنہ انجام یہ ہوگا کہ وہ منکر کو معروف بتائے گا، معروف کو منکر بتائے گا، خیر کو شر بتائے گا، شر کو خیر بتائے گا، بجائے اس کے کہ اب نفع ہو نقصان شروع ہو جائے گا۔ معلومات کے بعد ایک دوسرا مسئلہ ہوتا ہے تعبیرات کا، انداز کا۔ معلومات کے باوجود اگر کسی کو بات کہنے کا سلیقہ نہیں ہے، اس کے اندر ضبط نہیں ہے، حلم و بردباری نہیں ہے، قوت برداشت نہیں ہے، تو پھر اس کی بات، اس کی گفتگو، اس کا انداز یہ اصلاح کے بجائے فساد کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس بات کی رعایت بہت ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ حکمت کی قید لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ادع الی سبیل ربک کافی تھا، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، لیکن حکمت کی قید اس لیے لگایا کہ دماغ کی بھی ضرورت ہے، صلاحیت کی بھی ضرورت ہے، موقع اور محل سمجھنے کی ضرورت ہے، کب کہیں، کس سے کہیں، کتنا کہیں، کس انداز سے کہیں، اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی کو ہم نے بات چیت کہنی شروع کر دی، کسی کے سامنے اسلام پیش کیا، یا کسی کو ہم نے نماز روزے کی تلقین کی، اب ضرورت پڑی گفتگو کو اور بڑھانے کی، والموعظۃ الحسنہ، اب نصیحت کی باتیں، واعظ کی باتیں حسنہ ہونی چاہیے۔ بات کرتے کرتے بات بڑھ گئی، سوال جواب شروع ہو گیا، بحث کی نوبت آ گئی، وجادلہم باللتی ہی احسن، اب حسنہ سے بھی اوپر چلے گئے، احسن کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اب ذرا سا غفلت ہوگی تو لڑائی ہو جائے گی، اور پھر وہ لڑائی قتل و قتال کی صورت اختیار کر لے گی۔ پہلے تو صرف حکمت تک بات تھی، لیکن جب بات بڑھی تو حسنہ کی ضرورت پیش آ گئی، اور جب بات اور آگے بڑھ گئی تو احسن کی ضرورت پیش آ گئی۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، تو ایسا دماغ تو سب کا نہیں ہوتا، اور ایسا علم بھی سب کے پاس نہیں ہوتا، ایسا ہنر بھی سب کے پاس نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، وہ فطرت کے موافق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات فطرت کے موافق ہیں اور سب حکمت پر مبنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ حکم دیا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جس کا مشغلہ یہی ہو، شب و روز اسی کام میں وہ مشغول رہے۔ اس لیے کہ جب کوئی شخص، کوئی جماعت کسی چیز کو مشغلہ بنا لے تو اس میں اس کو مہارت اور تجربہ اور نئے نئے راستے اس کے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور وہ شریعت کے دائرے میں کام کرتے ہیں۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، علماء کرام نے، مفسرین کرام نے یہاں پر جو صراحت کیا ہے وہ یہی صراحت کیا ہے کہ یہ جماعت علماء کرام کی جماعت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے، یہ پاور دیا ہے، جس کا منصب قرآن مجید کی آیت میں بیان کیا گیا ہے، وہ علماء کرام ہیں۔ حالانکہ صوفیاء کرام، اولیاء کرام کے یہاں تو علماء کرام کو بھی بیان کرنے کی پابندی لگا دی جاتی ہے، جب اصلاح کر لیتے ہیں، تربیت کر لیتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، تب اجازت دیتے ہیں۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر عالم کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ بیان شروع کر دے بغیر کسی اہل علم، اہل تربیت سے تربیت حاصل کیے ہوئے، اہل دل سے تربیت لیے ہوئے، ورنہ گفتگو کا انداز بدلے گا اور تحقیق صحیح نہیں ہوگی تو پھر صلاح کے بجائے فساد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ ہوا یہی کہ کچھ لوگ اصلاح کے لیے کھڑے ہو گئے، اصلاح کے نام پر کھڑے ہو گئے، اور اصلاح کے بجائے فساد شروع ہو گیا۔ پہلی غلطی اور پہلی چوک ان سے یہ ہوئی کہ جو ذمہ داری سب کی نہیں تھی، سب کو اس کا ذمہ دار قرار دے دیا، سب کو اس کا ذمہ دار بنا دیا۔ قرآن مجید میں تو تقسیم کار ہے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔
ایک جماعت علم دین حاصل کرنے میں، تفقہ فی الدین حاصل کرنے میں مشغول رہے. قتال فی سبیل اللہ جیسا اہم فریضہ سامنے ہے، پھر بھی حکم ہو رہا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ ایک جماعت اس میں مشغول رہے. سب اگر قتال میں نکل گئے اور علم دین محفوظ نہ رہا تو پھر لوگوں کو مسائل کیسے معلوم ہوں گے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ اعلان فرماتے تھے حی علی القتال تو مدینہ خالی نہیں ہو جاتا تھا، وہاں بھی منتظم اور وہاں بھی نگہبان رکھے جاتے تھے. غرض ہے کہ یہ بات فطرت کے خلاف ہے کہ یہ ذمہ داری سب پر ڈالی جائے کہ اصلاح کرنا، بیان کرنا، واعظ کہنا، لوگوں کو سمجھانا عمومی انداز سے یہ سب کی ذمہ داری ہے، سب پر یعنی سب پر فرض عین ہے. یہ کہنا یہ بنیادی غلطی ہے، یہ بنیادی خطا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کام نااہل کے سپرد کر دیا جائے، جس میں وہ صلاحیت نہیں، جس میں وہ لیاقت نہیں، وہ مدرسے کا کام ہو یا خانقاہ کا کام ہو، تبلیغی جماعت کا کام ہو یا گھر کا کام ہو، دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، جس میں جس چیز کی صلاحیت نہیں اس کو دیا تو تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرو. قیامت میں تباہی ہوگی، فساد ہوگا اور سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں یہ جو بتایا گیا فانتظر الساعہ، اس کے معنی یہ ہے کہ جب کام نااہل اپنے ہاتھ میں لے لے گا تو اس کام کو وہ برباد کر ڈالے گا. یہ پہلی خطا ہے، یہ بنیادی خطا. اس کا انجام اس وقت سے لے کر پیچھے تک جتنے بھی مسلمانوں نے وہ کام اس عمومی انداز سے نہیں کیا، سب فرض عین کے تارک ہوئے. ان لوگوں کے نزدیک جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب پر فرض عین ہے، سب کو انہوں نے مجرم بنا دیا، سب کو کٹگھرے میں کھڑا کر دیا. جتنے علماء کرام ہیں اس بات سے تو شاید کسی کو انکار نہ ہو کہ یہ کام سب پر فرض عین نہیں ہے، یہ ایک مخصوص جماعت کا کام ہے. لیکن جب ہم یہ بات شروع کریں گے تو ہمارے سامنے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم تبلیغ کرنے نہیں نکلتے، ہم تو دین سیکھنے نکلتے. اب بات کو گھما دیے، ہم دین سکھانے نہیں نکلتے، ہم دین سیکھنے نکلتے ہیں. ہم تبلیغ کرنے نہیں نکلتے بلکہ دین سیکھنے جاتے ہیں. جب آپ دین سیکھنے جاتے ہیں تو تبلیغ کے فضائل کیوں بیان کرتے ہیں؟ آپ دین سیکھنے کے فضائل بیان کریے. کیا دین سیکھنے کے فضائل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہیں؟ جس کام کے لیے آپ نکلتے ہیں اس کام کے فضائل کو آپ بیان کریے. آپ نماز پڑھتے ہیں اور روزے کے فضائل بیان کرتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں اور زکوٰۃ کے فضائل بیان کرتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس پر حج کے فضائل بیان کرتے ہیں. اس کو کون عقل مند تسلیم کرے گا؟ قرآن و سنت میں دین سیکھنا ایک کام ہے، تبلیغ کرنا دوسرا کام ہے، تلاوت کرنا تیسرا کام ہے، نماز پڑھنا چوتھا کام ہے، روزہ رکھنا پانچواں کام ہے. ہر کام جدا جدا ہے، ہر کام کے احکامات جدا جدا ہیں، ان کے فضائل جدا جدا ہیں. اگر ان کے درمیان فرق کو باقی نہ رکھا جائے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. پھر یہ کہ سب حضرات جانتے ہیں دین سیکھنے کے لیے اس آدمی کے پاس جایا جاتا ہے جس کے پاس دین موجود ہو، جو دین سکھائے. اگر جماعت میں 10 افراد ہیں، اس میں کسی کے پاس دین نہیں ہے تو کون سا دین سیکھیں گے؟ دین سیکھنے کے لیے تو دیندار کے پاس جانا چاہیے تھا. قرآن مجید سیکھنے کے لیے حافظ قرآن کے پاس آنا چاہیے تھا. مسائل کو سیکھنے کے لیے عالم دین کے پاس آنا چاہیے تھا. لیکن وہاں تو یہ بات ہے کہ ہم صرف ہمارے یہاں فضائل کی زیادہ اہمیت ہے، مسائل کو یہاں نہیں چھیڑا جائے گا. تو ٹھیک ہے، آپ مسائل کو نہ چھیڑیے. ایک وقت مقررہ کے بعد ان کو مسائل کے لیے اہل علم کے پاس مشغول کر دیجیے. دو ہی صورت ہوتی ہے، یا تو آپ اپنے یہاں مسائل کا انتظام کریے اور یا تو ان لوگوں کے پاس آپ باضابطہ بھیجیے جہاں مسائل سکھائے جاتے ہیں اور پھر ان کا محاسبہ کریے. پہلے سفر میں بھی آپ نے فضائل سنائے،
دوسرے سفر میں بھی آپ نے فضائل سنائے، تیسرے سفر میں بھی آپ نے فضائل سنائے، چوتھے سفر میں بھی آپ نے فضائل سنائے، یہاں تک کہ وہ آدمی بوڑھا ہو گیا، فضائل سنتا رہا دوائیوں کے، اور دوائی اس کو دی نہیں جا رہی کھانے کے لیے، وہ مرے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ساری زندگی کھانے کے فضائل بتاتے رہے اور کھانا پیش ہی نہ کیا، تو یہ جھوٹ اور دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ علم دین آپ سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو اس کے پاس جائیے جو علم دین سکھاتا ہے۔ کوئی بتائے کہ ہم جماعت لے کر عالم دین کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کے پاس دین سیکھنا چاہتے ہیں، کھائیں گے اپنا، رہیں گے مسجد میں، آپ تھوڑا سا وقت دے دیجئے، ہم نماز آپ سے سیکھ لیں، روزہ سیکھ لیں، زکوٰۃ سیکھ لیں، تجارت سیکھ لیں اور معاشرت کے مسائل سیکھ لیں، تلاوت سیکھ لیں، کون انکار کرے گا؟ اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو آپ کہیے آپ کا خرچہ بھی ہم دیں گے، ہمیں سکھائیے۔ آپ کو اگر دین سیکھنے کی واقعی طلب ہے اور آپ جانتے ہیں دین سیکھنا ضروری ہے اور آپ اپنے قول میں سچے ہیں کہ دین ہی میں کامیابی ہے، تو اس سچائی کا آپ ثبوت دیجیے۔ کیا دین فضائل کا نام ہے؟ دین فضائل اعمال کا فقط نام ہے؟ دین فقط منتخب احادیث کا نام ہے؟ فضائل کی یقیناً ضرورت ہے، لیکن مسائل اصل ہیں۔ فضائل تو ان کے وسائل ہیں، ان کے ذرائع ہیں۔ فضائل ہی پر منحصر ہو جانا، اسی پر موقوف ہو جانا، اسی پر ٹھہر جانا، یہ بہت ہی خطرے اور نقصان کی بات ہے۔ ہم سے گفتگو چل رہی تھی، کانپور کے ایک صاحب مجاہد نام ہے، انہوں نے کہا کہ ہم تو دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ ہم نے ان سے یہی کہا کہ جب دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو دین کے فضائل بہت ہیں، آپ تبلیغ کے فضائل نہ بیان کریے۔ تبلیغ الگ چیز ہے، دین سیکھنا الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کہیں کہیں دونوں ایک ہو جاتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ اہل علم سمجھتے ہیں، آپ تبلیغ کے فضائل بیان کریے۔ لیکن آپ نے تو حد کر دی، نکلتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، کبھی اس کو تبلیغ کہتے ہیں، کبھی اس کو آپ جہاد کہتے ہیں، تو کبھی آپ اس کو نماز کہیں گے، کبھی اس کو آپ روزہ کہیں گے، کبھی اس کو آپ زکوٰۃ کہیں گے، کبھی آپ اس کو حج کہیں گے۔ یہ کون سی عقل مندی؟ تو کام لے کر چلے تھے اصلاح کرنے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں میں دین پھیلانے کے لیے، لوگوں میں دین زندہ کرنے کے لیے، اس کا انجام یہ ہوا کہ فساد برپا ہو گیا۔ قرآن مجید کی یہ آیت جو ہم نے آپ حضرات کو پڑھ کر سنائی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اس کی تفسیر دیکھیے بیان القرآن میں، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں صراحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ لکھتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ غیر عالم کے لیے نہ تو بیان کرنا جائز ہے اور نہ ہی بیان سننا جائز ہے اس کا۔ وہاں یہ صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور فتاوی رحیمیہ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر ایک شوشہ تیار کیا گیا ہے کہ چند باتیں مخصوص طریقے پر یاد کر کے بیان کر سکتے ہیں۔ بعض اہل افتاء نے یہ فتویٰ دیا کہ عامی آدمی کو 4-6 باتیں رٹا دی جاتی ہیں، وہ محدود دائرے میں محدود گفتگو کرے گا تو یہ کیوں کر ناجائز ہوگا، یہ تو جائز رہے گا۔ اہل علم حضرات یہ جانتے ہیں کہ یہ شرائط ورائط یہ لوگ نہیں جانتے۔ جن کو استنجا کی خبر نہیں ہے، سونے جاگنے کی خبر نہیں، نماز روزہ کی خبر نہیں ہے، سینکڑوں ذمہ داریوں کو بھولے ہوئے ہیں، وہ کیسے آپ کی بات کی پابندی کر لیں گے؟ اللہ کے حکم کو تو انہوں نے ٹھکرا رکھا ہے، اور آپ نے ان سے عہد لیا کہ اتنا ہی بولنا ہے، اسی پر وہ کیسے رکیں گے؟ ایک نابالغ بچے کو آپ چاقو دے دیں نااہل کو، اور قیمتی سامان دے دے، سونا دے دے، ہیرا دے دے، اور کہیں کہ بیٹا ویسے ہی کرنا جیسے میں کہہ رہا ہوں، اور وہ مان بھی لے، تو کیا اس کے ہاتھ میں آپ تھما دیں گے اس کو؟ 8 سال کا بچہ ہو، آپ 1 کروڑ کا مال اس کے ہاتھ میں دے دیں اور وہ مان بھی لے کہ ہاں ہم ویسے ہی کریں گے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ اطمینان کر لیں گے؟ پھر 70 سالہ تجربہ نے یہ بتا دیا کہ یہ لوگ، ان لوگوں نے جو وعدہ کیا تھا اس پر برقرار نہیں رہے، 6 نمبر سے باہر نکل گئے، جو جی میں آیا وہ بکے، جو جی میں آیا وہ کہا، تو اب کیوں کر جواز کا فتویٰ دیا جائے گا؟ اب کیسے جواز کا فتویٰ دیا جائے گا؟ پھر یہ تو سیڑھی ہے، آپ نے کھڑا کر دیا وہاں پر کہ محدود دائرے میں بیان کرنا ہے، اب وہ محدود دائرے سے باہر نکل جائیں گے۔ آپ نے وہاں تک پہنچا دیا، آگے بھی شریعت میں سدن للباب بھی تو کوئی چیز ہے۔ قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا زنا مت کرو، حکم ہوا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔
سدن للباب جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں، خواتین رسول پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، سدن للباب منع کر دیا گیا خوف فتنہ کی وجہ سے مسجدوں میں نہیں جانا۔ بغل میں مسجد ہے، محرم کے ساتھ جا سکتی ہیں، گھر سے ملی ہوئی مسجد ہے، متصل ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی فتنہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن جس وقت سے منع کر دیا گیا کسی فقیہ نے اجازت نہیں دی۔ سدن للباب بھی تو کوئی چیز تھی، یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ جب یہ ممبر پر کھڑے ہوں گے تو کیا کیا کہیں گے، تو جواز کا فتویٰ کیوں کر دیا جائے گا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، انجام یہ ہو گیا کہ نااہل ہونے کی وجہ سے رمضان المبارک میں آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں، ہم بھی تھے، ہم سورت میں گئے ہوئے تھے، ایک عالم دین نے بیان شروع کیا جمعہ میں، بیان بہت اچھا لگا، بہت اچھے انداز پر بیان چل رہا تھا، لیکن سمجھ میں آیا کہ یہ پٹری سے آخر میں ضرور اتر جائیں گے۔ چنانچہ جب 10 منٹ آخر والا بچا تو انہوں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اے ایمان والو تمہیں ہو کیا گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کہ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین میں چپک جاتے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ انفروا خفافا وثقالا، کسی بھی حال میں ہو، تھکے ہوئے ہو، بوجھل ہو، پیدل ہو، سواری پر ہو، غریب ہو، تنگ دست ہو، مالدار ہو، کسی بھی حال میں ہو جماعت میں نکلو۔ اب میری حیرانی، میری پریشانی بڑھ گئی، لیکن وہ سورت کا علاقہ، وہ گجرات کا علاقہ، میں وہاں اجنبی، میرے دل میں تو بات آئی کہ نماز کے بعد گفتگو ہونی چاہیے، لیکن پس و پیش میں تھا کہ بات کروں کہیں فساد نہ ہو جائے۔ بالآخر میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اگر خیر ہو تو بات ہو، خیر نہ ہو تو بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ 2 دن تک یہ مسئلہ ٹلتا رہا، تیسرے دن فون آ گیا 12 بجے رات کو کہ ہم لوگ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ کسی نے بتا دیا ان کو کہ یہ تو تبلیغی جماعت کے مخالف ہیں، بس انہوں نے فون کر دیا، 3 عالم اور 10 عامی آدمی، اس طرح سے اتنے لوگ بیٹھ گئے۔ میں نے منع کیا کہ یہاں عام لوگوں کو نہ بیٹھائیے، آپ لوگ عالم ہیں، بات کریے، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو ان سے اس مجلس میں نے پوچھا کہ یہ آیت اسی کام کے لیے اتری تھی جس پر آپ نے پڑھا ہے؟ اس آیت میں مفسرین کرام نے یہی بیان کیا جس پر آپ نے پڑھا ہے؟ تو کہنے لگے مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب وغیرہ بیان کرتے تھے۔ میں نے کہا یہ کوئی سند کی چیز ہے وہ بیان کرتے تھے، یہ کوئی سند کی بات ہے؟ مفسرین کرام نے اس آیت کی کیا تفسیر لکھی؟ اس میں تو صراحتاً قتال فی سبیل اللہ کا حکم ہے، جو کبھی کبھی فرض عین ہو جاتا ہے، عام حالات میں فرض کفایہ ہوتا ہے، عام حالات میں وہ فرض کفایہ ہوتا ہے اور خاص حالات میں فرض عین ہو جاتا ہے۔ اور انفروا خفافا وثقالا تو غزوہ تبوک کے لیے نازل ہوئی تھی، آپ غزوہ تبوک میں لے جا رہے ہیں لوگوں کو، کون سا میدان ہے؟ تو بہرحال ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن تعویل یہ کی جاتی ہے، اس تعویل کو سمجھیے، ایک تعویل تو یہ کی جاتی ہے کہ جہاد دعوت کے لیے ہے، میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، قتال دعوت کے لیے ہے، قتال فی سبیل اللہ دعوت کے لیے ہے، تو دعوت کا کام اس میں ہو رہا۔ ابھی تک آپ کہہ رہے تھے ہم دین سیکھنے جا رہے ہیں، اب آ گئے آپ دعوت پر، ابھی تک دین سیکھنے جا رہے تھے، اب آ گئے دعوت پر۔ یہ استدلال کئی جگہ ہے کہ قتال فی سبیل اللہ دعوت کے لیے ہے اور دعوت کا کام اس میں پایا جا رہا، مقصود حاصل ہو رہا ہے، اس لیے وہ فضائل اس پر ہم فٹ کر سکتے۔ تو اگر اسی طرح سے مقاصد پر بات ہو تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور بری باتوں سے رکنے کی کوئی اور تدبیر ڈھونڈ لی جائے، مقصد حاصل ہو جائے گا نماز کا، اور نماز نہ پڑھے۔ زکوٰۃ کا مقصود دل کی صفائی اور مال کی صفائی ہے، اس کے لیے دوسرا راستہ ڈھونڈ لیا جائے، اس کو متبادل قرار دے دیا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر مقاصد ہی کے ذریعے بات ہونی ہے، وہ تو شریعت کا منصوص حکم ہے، اس کو تو کرنا ہی کرنا ہوگا، رسول پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام نے کر کے دکھا دیا۔ تو یہ آپ کا فلسفہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے، آپ کا یہ فلسفہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قتال فی سبیل اللہ کا مقصود فقط دعوت نہیں، اس کا ایک مقصد ہے رد العدوان، سرکشوں کی سرکشی توڑنا۔ کتاب اٹھا کے تو دیکھیں، کیا سرکشوں کی سرکشی آپ جو ہے اپنے مروجہ نظام کے ذریعے توڑ لیں گے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مقصد ہے نصرت المستضعفین، جو جیلوں میں ہوں، تنگ کیے جا رہے ہوں،
ستائے جا رہے ہوں، طاقت کے بلبوتے آپ ان کو وہاں سے نکال لیں، ان کی حفاظت کر لیں۔ اور تیسرا مقصود ہے اعلاء کلمت اللہ، جو اصل مقصد ہے۔ اعلاء کلمت اللہ کا معنی یہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ نماز روزہ کرنے لگیں۔ اعلاء کلمت اللہ کا مطلب ہے طاقت کے بلبوتے اللہ کے احکامات نافذ ہوں، وہ اعلاء کلمت اللہ کا مطلب۔ تو ان لوگوں کو تو مہارت ہے، آیات و حدیث اور اصطلاحات کا معنی بدلنے میں مہارت۔ تو یہ قتال فی سبیل اللہ کے مقاصد ہیں، یہ مقاصد آپ کے یہاں کام سے حاصل ہو رہے ہوں تو ہم کو سمجھا دیجیے۔ پھر دوسری توجیہ کہتے ہیں کہ جہاد جہد سے مشتق ہے، اس کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں، اور یہاں بھی محنت پائی جاتی ہے، وہاں بھی محنت پائی جاتی ہے، اور قتال اس کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور المجاہد من جاہد نفسہ، اس طرح کی آیتیں ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو یہ لفظ قتال کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی استعمال ہوا ہے، اس لیے وہ فضائل یہاں پر فٹ کر سکتے۔ یہ علمی خطا ہے، علمی غلطی ہے جس کی جانب ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر اسی طرح سے استدلال درست ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو شرک کرنے پر مجبور کرے، یہاں بھی جاہدہ کا استعمال ہوا ہے، لفظ جاہد یجاہد مجاہدتاً استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں بھی قتال کے فضائل لائیے فٹ کر دیجیے۔ وہی صلاۃ کا لفظ جو نماز کے لیے آتا ہے، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کافر لوگ جو خانہ کعبہ کے ارد گرد ننگے ہو کے چکر لگایا کرتے تھے، اس کو بھی قرآن مجید میں صلاۃ کہا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، وہی مادہ یہاں بھی استعمال ہوا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اب نماز کے سارے فضائل لائیے یہاں فٹ کر دیجیے، ایسا تو کوئی نہیں کرتا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ صرف جہاد سے ایسی دشمنی ہے، ایسی نفرت ہے، یا اس کے ساتھ ایسی محبت ہے کہ وہ سارے فضائل لا کے آپ یہاں فٹ کر دیتے ہیں؟ نماز کے فضائل دوسری جگہ کھینچ کے نہیں لے جاتے، زکوٰۃ کے فضائل دوسری جگہ نہیں لے جاتے، حج کے فضائل کھینچ کر دوسری جگہ نہیں لے جاتے، اور صرف جہاد بیچارہ ایسا بچا ہے کہ اس کی فضیلت آپ لا کے یہاں فٹ کر دیتے ہیں۔ یہ علمی خطا ہے اور یہ دھوکہ۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک لفظ کے ایک حقیقی معنی ہوتے ہیں، اصطلاحی معنی ہوتے ہیں، شرعی معنی ہوتے ہیں، جو متبادر الی الفہم ہوتے ہیں، بولتے ہی دماغ وہاں تک پہنچ جاتا ہے، وہی اس کے اصلی معنی ہوتے ہیں۔ لیکن وہی لفظ کسی مناسبت کی وجہ سے دوسری جگہ بھی بول دیا جاتا ہے ضرورت۔ یہاں ہم لوگوں نے نماز پڑھی اور کہہ دیا مسجد، مسجد کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ، تو مسجد کہہ دینے کی وجہ سے مسجد کے فضائل یہاں منطبق نہیں ہوں گے، اور نہ ہی مسجد کے فضائل حاصل ہوں گے۔ موقع محل کے اعتبار سے کسی نے بول دیا اور سننے والوں نے سمجھ لیا کہ کس معنی میں یہ بولا گیا، یہ لغوی معنی میں بولا گیا۔ تو اس طرح سے الفاظ لغوی معنی میں بہت بکثرت استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ علمی اصطلاحات ہوتی ہیں، اہل علم اس کو سمجھ لیتے ہیں، جب وہ عام پبلک کے بیچ میں بات آ جائے گی تو پھر وہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ انہی الفاظ میں سے ایک لفظ فی سبیل اللہ ہے، اس کے لغوی معنی تو وہی ہے اللہ کا راستہ، لیکن یہ لفظ اس کثرت سے قتال فی سبیل اللہ کے لیے استعمال ہوا کہ یہ اس لفظ کا اصطلاحی اور شرعی معنی قتال فی سبیل اللہ ہو گیا، لیکن لغوی معنی اللہ کا راستہ۔ وہ آیات جہاد، وہ آیات قتال، وہ فی سبیل اللہ جہاں پر تعین و تخصیص نہیں ہے، کوئی قرینہ نہیں ہے کہ یہ قتال کے لیے ہے، ان کو عام معنی میں استعمال کرے، کسی کو کوئی اشکال نہیں۔ لیکن جن آیات میں قتال کی صراحت ہے، سیاق سے یا سباق سے کسی ذریعے سے اگر متعین ہو جاتا ہے تو ان آیات کو دوسری جگہ منطبق کرنا یہ معنوی تحریف ہے، معنی کو بدل دینا ہے۔ تحریف کی دو قسمیں ہیں، ایک لفظی ہے اور ایک معنوی، اور تحریف معنوی کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ بعضوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کفر کے قریب ہے، یعنی ایمان کا خطرہ، ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ آپ بریلویوں کو دیکھیں، کیا انہوں نے الفاظ بدل دیے ہیں قرآن مجید کے، یا حدیث پاک کے الفاظ انہوں نے بدل دیے؟ ایسا نہیں ہوا۔ غیر مقلدوں نے قرآن مجید اور حدیث پاک کے الفاظ بدل دیے؟ ایسا نہیں ہوا۔ جماعت اسلامی نے قرآن مجید اور حدیث پاک کے الفاظ بدل دیے؟ ایسا نہیں ہوا، صرف معنی بدلا ہے۔ وہ معنی بدلے تو جرم ہے، اور ہم معنی بدلے تو وہ حسن ہے۔
وہ جو کرے وہ جرم ہے اور ہم کریں تو سب ٹھیک ہے، اور پھر ہم لوگ خاموش رہیں، اور افسوس وہاں ہوتا ہے کہ ہمارا اہل علم ساتھی تائید کر دیتا ہے کہ ہاں یہ بات تو صحیح۔ اہل علم کا کام ہے جو بات صحیح ہو وہ کہنا، یا تو خاموش رہنا، یا تو خاموش رہنا ورنہ صحیح بات کہنا۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آج تک ہم لوگ اس غلط فہمی میں رہے، اور یہی بات زبان زد ہے، یہ ایک حسن زن ہے، ایک چوک ہے، ایک خطا ہے کہ کام صحیح نہج پر چل رہا ہے اور افراد غلط۔ اس کو پرکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کام صحیح نہج پر ہوگا تو اوپر کے لوگ نیچے لوگوں کو منع کریں گے کہ یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، اور جو غلطی طریقہ کار میں ہوگی اس سے اوپر والا کوئی منع نہیں کرے گا، اوپر والا بھی اس میں ملوث ہوگا، نیچے والا بھی اس میں ملوث ہوگا۔ آپ حضرات اگر مکتوبات کو اٹھا کے دیکھیں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن اب جو بات غلط ہے اس کی نفی کرنا ضروری، جو بات عدم ملحوظ رکھتے ہوئے جو بات دلائل سے ٹکرا رہی ہے، جو جڑ ہے فساد جہاں سے پیدا ہوا ہے، اب اس کو کاٹنا ضروری۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات آپ پڑھیں، ان کے مکتوبات پڑھیں، ان کے ارشادات آپ پڑھیں، صراحت کے ساتھ انہوں نے یہ لکھ رکھا ہے کہ بعض حیثیات سے یہ کام جہاد سے بھی افضل ہے۔ کیسے افضل ہو گیا؟ جس چیز کا حکم قرآن مجید کی تقریباً 1000 آیتوں میں کہیں صراحتاً کہیں اشارتاً ایک ایک جز کے اشکال، ایک ایک جز کا ایک ایک سوال کا جواب دیا گیا قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں، اس سے آپ کا 15ویں صدی والا کام افضل ہو جائے گا؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہو جائے گا؟ مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ 50 صحابہ کے برابر اس کام پر ثواب ملے گا۔ یہ خط میں ہے، ملفوظات میں مان لیجیے ادھر ادھر ہو گیا، یہ خط میں ہے، جو خط انہوں نے لکھا ہے اس خط کے مرتب حضرت مولانا ابوالحسن علی صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمیں کسی پر اعتراض ایسا نہیں کرنا، نہ کسی کی توہین کرنی، لیکن جو بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ اہل حق کی شان یہی، اہل حق کا شیوا یہی۔ آج ہمیں اعلانیہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ایک دم نظام درہم برہم ہو گیا، بالکل فساد برپا ہو گیا۔ 50 صحابہ کے برابر ثواب تقسیم کر رہے، 49 کروڑ کا ثواب ملے گا۔ بیٹھتے ہی لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک صبح ایک شام پر دنیا وما فی، ایک صبح یا ایک شام اس راہ میں لگا لینا دنیا وما فیہا سے بہتر۔ فکری عبادت، ایک لمحہ کی فکری عبادت، تھوڑی دیر بیٹھ کے مشورہ کر لینا، یہ 70 سالہ جسمانی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی مکتوبات میں یہ لکھا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے تبلیغ سے بڑھ کر کوئی شے نہیں، ایصال ثواب کے لیے تبلیغ سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ اسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ بندہ کے نزدیک یہ تبلیغ طریقت حقیقت، یہ تبلیغ شریعت طریقت حقیقت تینوں کو علی الاتم جامع ہے۔ کہاں جامع ہے؟ کہاں جامع ہے؟ کیا ہے اس کے اندر؟ شریعت پورا علم دین، طریقت تصوف، حقیقت اس کا مشاہدہ، کہتے ہیں سب کو جامع۔ اسی وجہ سے تو آج کہتے ہیں کہ تم اسی سے مرید ہو گئے ہو، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، خانقاہ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا سرا، اس کی بنیاد، اس کی جڑ وہاں پر موجود ہے۔ یہ جو بات مشہور ہے کہ یہ کشتی نوح ہے، یہ مولانا کے ارشادات میں ہے، یہ طریق تبلیغ کشتی نوح ہے، جو اس میں سوار ہوگا محفوظ ہو جائے گا۔ آج جو جلسوں کی مخالفت ہوتی ہے، تحریرات کی مخالفت ہوتی ہے، مولانا اس کے خلاف تھے، تحریرات کے خلاف تھے وہ، بعد میں انہوں نے کچھ اجازت دیا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، بس تقریر رہ گئی، تحریر رہ گئی، یہ جلسے شیطانی دھوکہ ہے، کچھ کرتے نہیں میاں، یہ کرو وہ کرو، بس کہتے آگے تک عبارت ہے، لیکن شروعات یہاں سے ہے، بس تقریر رہ گئی، تحریر رہ گئی، یہ جلسے شیطانی دھوکہ۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی ان چیزوں کو چھیڑنے کی؟ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے جنت کی آیتیں، لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے جہنم کی آیتیں، لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے وعظ کی آیتیں، نصیحت کی آیتیں کافی نہیں تھیں۔ آپ نے جہاد میں ہاتھ کیوں ڈالا؟ قتال میں ہاتھ کیوں ڈالا؟ جہاد و قتال کے معنی میں اگر قادیانی تحریف کرے تو مجرم ہے، بریلوی اس میں تحریف کرے تو مجرم ہے،
جماعت اسلامی والا بولے تو مجرم ہے اور دیوبندی بولے تو مجرم نہیں. کیا وجہ ہے دیوبندی مجرم نہیں؟ اور اس میں ہمارے علماء بولتے ہیں جن کو اپنے علم پر بہت ناز ہو علماء کو، ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں جو ان آیات و احادیث میں تعویل کر رہے ہیں. موجودہ لوگوں میں جو بات کرنا چاہیں، چاہے شاہی میں ہو چاہے دارالعلوم میں ہو، ہم دارالعلوم میں بھی بات کرتے ہیں، ان آیات و احادیث میں کیوں تعویل کی جا رہی؟ ایک فریضہ کا متبادل کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کیوں برباد کیا جا رہا ہے؟ کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ سر کیوں دکھ رہا ہے؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ کل تک ہمارے اکابر کا جو طرز تھا رد کرنے کا، آج اس کو برباد کیا جا رہا ہے، آج اس کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور ایسے حالات بنا دیے گئے کہ بڑے بڑے علماء اس پر گفتگو نہ کر سکیں. ایسے حالات بنا دیے گئے کہ بڑے بڑے اس پر گفتگو نہ کر سکیں. مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت ایک کتاب ہے، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 165 پر، صفحہ نمبر 165 پر مولانا الیاس صاحب کہتے ہیں مولوی ظہیر الحسن لوگ میرا مدعا پاتے نہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاۃ ہے، خدا کی قسم یہ تحریک صلاۃ نہیں، وہ خود فرماتے. پھر آگے ایک روز بڑی حسرت سے فرمایا مولوی ظہیر الحسن میں ایک نئی قوم پیدا کرنا چاہتا ہوں. کون سی نئی قوم ہے وہ؟ یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، وہ نئی قوم تو اللہ پیدا کرتا ہے کہ جب لوگ دین سے بیزار ہو جاتے ہیں ان کو تباہ کر کے اللہ تعالیٰ نئی قوم کو لے آتا ہے. یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے لیے نرم دل ہوتے ہیں. عزت کافرین، عزت علی الکافرین، غیروں کے لیے سخت دل ہوتے ہیں. کون سی نئی قوم آپ کو پیدا کرنی ہے؟ ان کی عبارات، ان کے ملفوظات، ان کے مکتوبات میرے پاس یہاں کچھ موجود بھی ہے، جو چاہے وہ دیکھ لے. یہ ایک خطا ہے، حسن ظن ہے، دھوکہ ہے کہ طریقہ کار صحیح. طریقہ کار میں تقریر سکھانا شامل ہے عام لوگوں کو، طریقہ کار میں ان سے بیان کروانا شامل ہے، طریقہ کار میں نااہلوں کو امیر اور ذمہ دار بنانا شامل ہے، طریقہ کار میں جس آیت کو چاہیں اپنے کام پر فٹ کرنا شامل ہے. کیسے طریقہ کار صحیح ہے؟ طریقہ کار اگر شرعی ہوگا تو قابل قبول ہے، طریقہ کار غیر شرعی ہوگا ناقابل قبول ہے. عالم مفتی شیخ الحدیث ان کی کوئی قدر نہیں رہی. 1957 میں دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ خواتین کے لیے جماعت میں جانا جائز نہیں ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس مولانا الیاس صاحب 3 مرتبہ گئے، تینوں مرتبہ منع کیا. آخری جواب میں تھوڑی سی لچک ہے. 1957 میں دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ جاری کیا تو ان لوگوں نے کیوں تسلیم نہیں کیا؟ اس سے بڑے مفتی ہو گئے تھے. اس وقت سے آج تک اسے قابل تسلیم کیوں نہیں سمجھا گیا؟ مرکز سے کیوں نہیں اعلان کر دیا گیا کہ دارالعلوم نے یہ فتویٰ دیا، اب ہم اس کے خلاف نہیں کر سکتے؟ یہ لوگ اپنے آپ کو حقیقت میں دیوبندی نہیں سمجھتے، دیوبند سے الگ اسٹیج قائم کر رکھا. سمجھنے کی ضرورت. ہمارا ظرف اتنا وسیع ہے کہ یہاں سے لے کے دارالعلوم تک ہم ان کے بیانات کرواتے ہیں، ہم ان کی تائید کرتے ہیں، جہاں ان کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں ان کے اشکالات کا جواب دیتے ہیں، ہم دفاع کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارا بیان سننے کے لیے تیار نہیں، ہمارے چندہ میں وہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، مرکز میں ہماری گفتگو سننے کے لیے تیار نہیں. اور جہاں ان کی طاقت ہوگی، ان کی قوت ہوگی، عالم دین مفتی کو مجبور کریں گے یہی مضمون بیان کرو، ہماری ترتیب بیان کرو جو کہ ناجائز ہے اور غلط ہے. آج جس رخ پر یہ کام چلا گیا ہے اس کام کی تائید کرنا قطعی ناجائز ہے اور اس کام میں شرکت قطعی ناجائز ہے. اب یہ کہنا کہ کام صحیح ہے افراد غلط ہیں یہ ایک دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کسی وجہ سے ہمارے اکابر زبان پر اس بات کو لاتے ہیں لیکن لکھ نہیں پاتے. چاہے جس اہل دل کے پاس پہنچ جائیے وہ یہی کہے گا کہ یہ تو ایک گمراہ جماعت بن گئی، چاہے جس کے پاس جا کے اکیلے میں بیٹھ کے بات کر لیجیے. وہ تحریر نہ لکھ پائیں یہ ان کی مجبوری. جب زمینی حالات خراب ہو گئے تو فتویٰ نہیں دے سکتے. جی صحیح بات. زمینی حالات کو ہمیں درست کرنا ہوگا. اکابر کا ہاتھ پاؤں ہم لوگ ہیں، اکابر کی اولاد ہم ہیں، اکابر کے شاگرد ہم ہیں. ہم میدانوں میں کام کریں گے تو وہ فتویٰ بھی لکھیں گے، ہم میدانوں میں کام نہیں کریں گے تو وہ فتویٰ نہیں لکھیں گے. مولانا صاحب آج تھوڑی گمراہ ہوئے ہیں، گمراہ تو بہت دن سے ہیں. آج دارالعلوم نے فتویٰ جاری کیا، یہ بیانات آج کے نہیں سینکڑوں بار انہوں نے بیانات کیے.
انہیں منظر عام پر بلا قیل و قال کے، بلا تعویل کے آگے رجوع کرنا ہوگا، بلا کسی قیل و قال کے، بلا تعویل کے، بلا توجیہ کے، صاف لفظوں میں ایک ایک بات کو رد کرنا پڑے گا کہ ہم نے یہ غلط کہا تھا، یہ غلط کہا تھا، یہ غلط کہا تھا، اس کے بعد سوچا جائے گا کہ آپ کو تسلیم کیا جائے نہ تسلیم کیا جائے۔ ان کی کیفیت تو یہ ہو گئی ہے کہ اب وہ چاہنے کے باوجود بھی صحیح بیان نہیں دے سکتے، ایسی عادت ہو گئی ہے، ایسی مشق ہو گئی ہے کہ وہ غلط ہی بیان کرتے رہیں گے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کروں، لیکن حیرانی اور پریشانی اس بات کی ہے کہ ہم تحقیق کرنا نہیں چاہتے۔ ہمیں تحقیق کی بھی ضرورت ہے، مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جہاں نہ سمجھ میں آئے اپنے اساتذہ اکابر علماء کرام سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور کس انداز سے بات کو کہیں، کس انداز سے بات کو سمجھائیں، اس کی بھی ضرورت ہے۔ جہاں منفی نہیں کہہ سکتے وہاں مثبت کہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے تو علماء کے فضائل بیان کریں، کہیں کنتم خیر امتن کی تفسیر بیان کر دیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خیر امت تبلیغی جماعت، خیر امت تبلیغی جماعت۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں مولانا ذوالکفلی صاحب، ہم نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا اس سے تبلیغی جماعت مراد ہے، فلانے صاحب نے بتایا، انہوں نے کہا فون لگائیے، انہوں نے مولانا شمیم صاحب کو فون لگا دیا، مولانا شمیمی غالباً نام ہے، اعظم گڑھ میں کوئی ہے، انہوں نے کہا ہاں تبلیغی جماعت مراد، بہت سالوں سے وقت لگاتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ ذرا پوچھئے کس تفسیر میں یہ لکھا ہو، تبلیغی جماعت اس جماعت میں اس دور میں نہیں تھی۔ جیسے غیر مقلد لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نام اہل الحدیث کتاب و سنت میں آیا ہے، تاریخ میں آیا ہے، حالانکہ وہاں محدثین کو اہل الحدیث کہا گیا ہے، وہاں کسی اور کو تبلیغی کہا گیا، یہاں کوئی اور تبلیغی۔ اگر وہ اہل الحدیث غیر مقلد ہوتے تو ان کے یہاں 20 رکعت تراویح 8 ہوتی، 3 طلاق 1 ہوتی، ایک ہاتھ سے مسافہ ہوتا، لیکن وہاں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ وہی تھے تو جو کچھ آپ کے یہاں ہے وہی وہاں نظر آئے گا۔ اگر پیچھے آپ کی یہ جماعت ملتی ہے تو وہ چیز یہاں بھی نظر، جو چیز آپ کے یہاں یہی چیز وہاں بھی نظر آنی چاہیے۔ آج کی جو تعبیرات ہیں کہ صحابہ جماعت میں جاتے تھے، صحابہ جماعت میں جاتے تھے، یہ مکتوبات میں مولانا الیاس صاحب نے صفحہ نمبر 11 پر لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پہنچتے ہی ہر 4 طرف جماعتوں کو روانہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ کون سی جماعت تھی؟ جماعت تو ایک مطلق بات ہے، ایک عام بات ہے، نمازیوں کی جماعت ہے تو بھی جماعت ہے، روزے داروں کی جماعت ہے تو بھی جماعت ہے، زکات دینے والوں کی جماعت ہے تو بھی جماعت ہے، حتیٰ کہ یہ لفظ اتنا عام ہے کہ چوروں کی جماعت ہو تو بھی جماعت ہے، ڈاکوؤں کی جماعت ہو تو بھی جماعت ہے۔ وہ جماعت جو جاتی تھی ان کا مجاہدین نام ہے، وہ نام آپ کیوں نہیں لیتے؟ آپ وہ نام کیوں نہیں لیتے؟ یہ خلط ملط کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں صاف لفظوں میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ خطا، یہ غلطی اوپر سے چل رہی ہے۔ مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی نے میرٹھ میں مولانا زکریا صاحب کے سامنے سختی کے ساتھ منع کیا لیکن نہیں مانے۔ مولانا حسین